در ہو گیا گرم. تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا میرے دائیں ایک میرے بائیں، اور میرے دل میں آیا ہائے کاش ان دو بچوں کی بجائے کوئی تنو مند پہلوان سجے کھبے ہوندے تے ٹھیک سی. ایڈے بھی بچہ تھے ایڈے بھی بچہ تھے، کم تے پھر کچا. آپ سمجھ گئے؟ بازو مضبوط ہوں دائیں بائیں تو پھر بندے کو آسرا زیادہ. وہ کہنے لگے میرے دل کو دھڑکا لگا ادھے بھی بچہ. ابھی میں سوچ رہا تھا ادھر دائیں والے نے کچوں کا لگایا امی چاچا، ادھر بائیں والے نے، دونوں کو جلدی تھی، ادھر اس نے مارا کچوں کا امی چاچا. اور میں آکے خیر تے ہے تو انو بڑی جلدی ہے تو انو. وہ بھی پوچھے وہ ابو جہل کہاں ہے؟ اب اس نے مارا چاچا مجھے بتا ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں پھر میں کو جان ہی چھڑاواں. میں نے جو ایسے نگاہ ڈالی، اب ان ظاہر بچے تھے، قد چھوٹے تھے، ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا. میرا قد لمبا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. مجھے ابو جہل ادھر نظر آیا. ایک زرہ نہیں کئی لوہے کی زرہوں، یہ جیکٹیں ہوتے نا لوہے کی، ان کئی پہنی، صرف آنکھیں ظاہر، پورا فولاد میں غرق. پر وہ ہاتھی کی طرح ظاہر ہے سب کا سردار جو تھا وہ بیچ میں ہے. میں نے بھی کہا دائیں والے کو، میں نے کہا ذرا ایڑیاں تے زور پا، او پباں بار کھلوتا اچھا ہو گیا. تو میں نے کہا وہ ہر طرف اس کے پہلوان زور آور جنگاور زور آزما اس کے گرد اس کا پہرا دے رہے ہیں. مگر تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کھڑا، لیکن بائیں والے کو بھی وہ بس لوہے میں غرق، آنکھیں صرف باہر. ظاہر ہے پھر یہاں تک لوہا تھا، ٹانگیں تو پھر نیچے تھیں. اب وہ اپنے شاہی گھوڑے کے اوپر، جنگی گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ارد گرد اس کے پورا دستہ اس کا پہرا دے رہا ہے. میں نے کہا بچوں میں نے بتا تو دیا لیکن اس کی حفاظت کر رہا ہے ایک مضبوط دستہ. بچوں نے کہا چاچا فکر نہ کر، کب تک روکے گا یہ دستہ تقدیر کا رستہ؟ ہم ان کی تدبیر کی پرخچے اڑا دیں گے، تقدیر کو کب تک؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری انگلی ایسے اٹھی، میں نے انہیں بتایا، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی، میری انگلی بعد میں اپنے مقام پہ آئی، لیکن یہ جوڑی عقابوں کی پہلے میں نے وہاں پائی. یہ دونوں میرے اشارے، ظاہر اشارہ کتنی دیر لگتی ہے، وہ اشارے کی تیزی کے ساتھ وہ برق کے خاطف بن کر، کڑکتی بجلی بن کر گرے. اب انہوں نے ظاہر ہے اتنا تو انہیں بھی سمجھتی، نہ یہاں پڑے گی تلوار نہ یہاں، وہ تو پورا لوہے میں غرق. ایک نے دائیں وار کیا ایک نے بائیں، سیدھا ٹانگے. گڈی بھاویں ہوئے 6 کروڑ دی تے بھاویں 7 کروڑ دی، ٹر دی تے ٹائران دے ہوتے. ایک پہیا بھی گیا تے بندہ، دونوں ٹانگوں پہ جب ہوئے وار، اور وار تھے اتنا کاری، اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ میں نے چلتے چلتے پوچھا کہ اس کو کیوں نشانہ بنانا چاہتے ہو؟ اتنی سارے اور جو ہیں انہوں نے
عربی کے اندر جو کہا تھا اس کا ترجمہ کیا حضرت جلندری نے. وہ کہتے ہیں سنا ہے ہم نے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. جرم اس کا کفر نہیں ہے، جرم اس کا نبی کی بے ادبی ہے. اس لیے اس کے اوپر ہم اٹیک کریں گے. جب گئے ٹانگیں کٹیں اور وہ بدبخت نیچے لڑ کھڑا آیا، نیچے آیا اس کا بیٹا. ظاہر ہے باپ کا دکھ زیادہ بیٹوں کو ہوتا ہے. اکرمہ بن ابو جہل، اب کہیں گے حضرت اکرمہ، کیا کہنے. ایک جنتی تھا جس نے جنتیوں کے اوپر تلوار چلائی، کاندھے کاٹ کے بازو کاٹ کے ادھر کر دیے، لیکن ایک بھائی کا کاندھا تو کٹا مگر تسمہ چمڑا تسمہ لٹک گیا، بازو کٹ کے لٹک گیا، بیچ میں اٹک گیا. اب وہ جو ہی تلوار چلائے بازو پٹک پٹک کے آگے آئے. اس کو کہتے ہیں جذبہ ایمانی. اٹھتی ہوئی جوانی، یہ بڑے بزرگوں کی نشانی. اس نے رکھا نوجوان نے اپنے پاؤں تلے اپنا ہاتھ. اس نے کہا تو پھر کیوں ہے ہمارے ساتھ. جو اگر راہ حق میں اپنا بازو بھی آڑے آئے، اعلان کیا ہوا، راہ حق میں اب اپنا بازو بھی آڑے آئے تو پھر وہ بھی ساتھ رہنے نہ پائے. لوگ اب بھی فتوے پوچھنے آئے، او جی وہ گستاخ ہے، وہ دے پیچھے نماز ہوندی ہے، ان تہاڈی مرضی ہے. ابو بکر صدیق نو گالیاں کٹدا ہے، رشتہ ہو جائے گا، سبحان اللہ. اما عائشہ نو گالاں کٹدا ہے، رشتہ ہو جائے گا، کیا کہنے. اوے رستے راہ حق میں اپنا بازو بھی بیچ میں آئے تو یہ ساتھ رہنے نہ پائے. واجب ہے حق والا اس پہ اپنی تلوار چلائے. لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، صحابہ کی عادت تھی جب بھی مشکل پڑتی تھی مشکل کشا نبی کے پاس آتے تھے. یہ نیلے پیلے کہتے ہیں یہ وسیلہ کیا ہے. ڈائریکٹ جب رب دیتا ہے پھر نبی نو وچ کیوں لے آؤندے ہو. اللہ جب دیتا ہے پھر نبی کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں. ہم تو 14ویں 15ویں صدی میں ہیں، صحابہ تو پہلی صدی میں تھے، ان کو تو توحید رب رسول نے خود سمجھائی تھی. اب بازو کٹا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچے صحابی مسجد جاتے ہیں یا اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں یا نبی کے پاس جاتے ہیں. کوئی سمجھا چاہیے. آج کل یہ سوشل میڈیا پہ جب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے پھر نبی بیچ میں کیوں. تو اللہ تمہاری سنتا ہے، صحابہ کے نہیں سنتا تھا. یا تمہیں توحید آ گئی ہے، وہ بیچارے ناواقف تھے. بازو دونوں کے کٹے تھے، دونوں دوڑے. کہاں دوڑے؟ مسجد ڈھونڈ رہے تھے. جا کے سجدہ کریں گے، کہیں گے یا اللہ مدد. سیدھے گئے رسول اللہ کے پاس. ایک نے کٹا بازو ڈھونڈا، ڈھونڈ کے اٹھایا، حضور کی خدمت میں آیا. دونوں نے بازو کٹے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور بازو کٹ گئے. فرمایا کیسے کٹے؟ ہم نے ابو جہل کو پھڑکایا. سرکار نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا.
پھر فرمایا اپنی اپنی تلواریں دکھاؤ. ایک نے دکھائی وہ بھی خون میں بجھی ہوئی, دوسرے نے دکھائی, سرکار نے فرمایا تم بھی اور تم بھی. بھائی شاہزور پہلوان نکلے نا, رستم زمان نکلے جنہوں نے کفر کا فرعون مارا ہے. ان کا سب سے الگ نظارہ ہے, خوش مدنی پیارا ہے. دونوں دعوے دار, وہ کہے میں نے ماری تلوار, یہ کہے میں نے ماری تلوار. مسکرائے سرکار, دونا نال کیتا پیار, دوواں دی ویکھی تلوار تے دوواں دا کیتا اقرار. اور دونوں کو مال غنیمت دیا, پر مال غنیمت تو لے کے اماں کو سرخرو کر کے انہوں نے کہا سرکار ہون اے بازو. تے نبی پاک فرمان دے میں کوئی آرتھوپیڈک سرجن, آپ نے فرمانا سی یہ مشکل کام میں تے مشکل کشا اللہ ہے, تے نبی یہ مشکل حل. کتنے اندر کے کالے ہیں, کلمے پڑھ کے بھی کالے, لمیاں نمازاں متھے دے اتے او پورے کالے کالے داغ. عقیدہ نبی کے متعلق یہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں